اللهم صل على محمد وآل محمد. بسم اللہ و باللہ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ آل اللہ ولا سیما علی بقیت اللہ ولعنت اللہ علی اعدائہم اعداء اللہ. ماہ رمضان المبارک میں وقت افطار کیے جانے والے اعمال. وقت افطار روزہ دار کے لیے بہترین اوقات میں سے ہے کہ جس کے بارے میں میرے اور آپ کے چھٹے امام فرماتے ہیں روزہ دار کے لیے 2 وقت سب سے زیادہ خوشی کے ہوں گے. جو شخص روزہ رکھ رہا ہے روزے کے اجر کے طور پر 2 وقت اس کے لیے بڑے لطیف ہیں، بڑے خوش آئند ہیں. پہلا فرماتے ہیں وقت عند افطارہ، پہلا وقت کہ جب یہ اپنے روزے کو افطار کرے گا، غذا کھائے گا، خدا کی نعمت کا احساس کرے گا، نعمت خدا کا لطف اٹھائے گا. دوسرا وعند لقاء اللہ، جب یہ روزے دار پروردگار سے ملاقات کرے گا تو اسے اس کے روزے کا جو اجر ملے گا وہ بھی اس کی خوشی کا باعث ہوگا. تو افطار کے وقت کو لقاء اللہ کے وقت کے برابر رکھا گیا ہے روایات میں. اس وقت افطار سے بہترین فائدہ حاصل کرنے کے لیے ہمارے پاس اہل بیت علیہم السلام کی جانب سے کچھ آداب، کچھ اعمال، کچھ مستحبات آئے، جن میں سے ایک مستحب کام سورہ مبارکہ قدر کی تلاوت، کہ جس کے بارے میں ہمارے چوتھے امام زین العابدین علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جو شخص ماہ رمضان میں سحری اور افطار کے وقت ان دونوں اوقات میں سورہ قدر کی تلاوت کرے، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، ان دونوں اوقات کے درمیان یعنی جو حالت روزہ میں یہ پورا دن گزار رہا ہے، فرماتے ہیں ان دونوں اوقات کے درمیان اس شخص کی کیفیت اجر و ثواب کے اعتبار سے کیسی ہوگی؟ فرماتے ہیں کالمتشحت بدمہ فی سبیل اللہ، اس شخص کی مانند اجر و ثواب یہ حاصل کرے گا ان دونوں اوقات کے درمیان کہ جو شخص میدان جہاد میں اللہ کی راہ میں زخم کھا کر اپنے خون میں غلطہ ہو چکا ہو. اتنا سا عمل مشقت کے اعتبار سے اور اتنا بڑا اجر و ثواب. کوشش کرے روزے دار جلدی میں اس عمل کو، اس اہم ترین عمل کو ضائع نہ کرے. دوسرا عمل اور آداب افطار میں دوسرا ادب کہ انسان وقت افطار دعا کرے، کہ جس کے بارے میں ہمارے 7ویں آقا مولا امام موسی کاظم علیہ السلام فرماتے ہیں کہ للصائم دعوت مستجاب عند اللہ، روزے دار کے لیے ایک دعا ایسی ہے کہ جو وقت افطار جب وہ انجام دے گا تو اللہ کی بارگاہ میں وہ مستجاب ہے. یعنی امام گارنٹی لے رہے ہیں کہ ایک دعا کرو وقت افطار کے جسے جو یقیناً قبول ہے. اب وہ دعا کیا ہو؟ 7ویں امام فرماتے ہیں جب تم پہلا لقمہ کھا رہے ہو افطار کا تو کہو بسم اللہ و باللہ، اللہ کے نام سے اور اللہ کی مدد سے. بسم اللہ و باللہ یا واسع المغفرت اغفر لی، کہ اے بہت زیادہ بخشنے والے میری مغفرت فرما. ایک اور عمل کہ جس کا خیال رکھنا چاہیے روزے دار کو، ایک اور ادب، ایک اور مستحب کام کہ جب انسان وقت افطار دعا کرے یا دعا پڑھے تو ایسی دعا کے ذریعے سے اپنے افطار کا آغاز کرے کہ جو کلام ائمہ میں ذکر ہوئی ہو. جیسے وہ معروف دعا جو عام طور پہ مؤمنین اور مسلمین میں رائج ہے کہ چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام اپنے جد رسول اللہ سے نقل فرماتے ہیں کہ جب کائنات کے رسول افطار کا آغاز کرتے تھے تو دعا یوں فرمایا کرتے تھے، اللہم لک صمنا، اے پروردگار ہم نے تیرے لیے روزہ رکھا، وعلی رزقک افطرنا، اور ہم اب تیرے ہی عطا کردہ رزق کے ذریعے سے افطار کر رہے ہیں. پھر رسول یہ فرمایا کرتے تھے فتقبلہ منا، پس مجھ سے ہم سے اس روزے کو قبول کر. پھر فرماتے تھے ذہب الظما، پیاس ختم ہو گئی،
وابتلت العروق، گلے کی رگیں تر ہو گئیں، وبقی الاجر، لیکن اجر قیامت تک باقی رہ گیا۔ یعنی رسول اپنے اصحاب کو احساس دلاتے تھے کہ اس عمل کی مشقتیں اور زحمتیں ختم ہو گئی، اگر باقی رہ گیا تو اس کے فائدے، اس کا اجر و ثواب۔ اگلا ادب افطار کے آداب میں، جب انسان افطار کرے تو کس چیز سے کرے؟ حلال اور طیب رزق میں جو جی میں آئے وہ اس سے افطار کرے۔ ادب یہ ہے، روایت میں رسول اور اہل بیت کی سنت یہ ہے کہ رسول حتماً اپنے افطار کی غذا میں کھجور کو شامل کیا کرتے تھے۔ کھجور نہ ہو تو کوئی بھی میٹھی غذا، یقیناً شوگر پیشنٹس اپنے ڈاکٹر کے فرمان اور اس کی تعلیمات کے مطابق عمل کریں گے۔ عمومی طور پر باقی لوگ، باقی افراد، خدا سب کو صحت تندرستی دے، رسول اس بات کو پسند فرماتے تھے کہ افطار نبی کا یا کھجور سے ہو یا کسی بھی میٹھی چیز سے ہو۔ پھر اگر کوئی میٹھی چیز نہ ہو تو رسول نیم گرم پانی سے افطار کیا کرتے تھے۔ خوب توجہ کیجیے گا، آج مؤمنین الحمدللہ خوشحال ہیں، ہم ان دونوں چیزوں کو بھی آپس میں جمع کر سکتے ہیں۔ کائنات کے نبی نے اور ائمہ نے گرم پانی سے اپنے افطار کرنے کا ایک عجیب دنیاوی اور اخروی دونوں قسم کے فائدے بیان کیے کہ ایک طویل روایت میں امام معصوم فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول گرم پانی سے افطار کیا کرتے تھے کہ جس پانی کا فائدہ یہ ہے کہ یہ گرم پانی انسان کے معدے کو صاف کرتا ہے، انسان کے کلیجے کو صاف کرتا ہے، انسان کے منہ سے آنے والی بو کو پاک کرتا ہے، انسان کے گلے میں موجود، جسم میں موجود بلغم کو کم کرتا ہے۔ اب یہ سارے فائدے نبی کریم نے بیان کیے۔ انسان کے مسوڑوں کو مضبوط کرتا ہے، انسان کی آنکھوں کو بہتر بناتا ہے، ساتھ ساتھ وَيُغَسِّلُ الذُّنُوبَ غَسْلًا، اور انسان کے گناہوں کو بہترین انداز سے دھو دیتا ہے۔ تو یہ وہ نیم گرم پانی ہے کہ جس سے اپنے افطار کو کرنے کی اتنی زیادہ تاکید آ رہی ہے۔ گویا کہ ڈی ٹاکسیفیکیشن کا پورا عمل اس ایک کام سے ہو جاتا ہے کہ انسان گرم پانی سے افطار کرے۔ ایک اہم سوال، اور افطار کے اعمال میں بھی ایک عمل، کہ انسان نماز مغربین کو مقدم کرے یا افطار کو مقدم کرے۔ اس میں کوئی شک نہیں ہے، روایات اور احادیث ہیں کہ انسان کو چاہیے، روزہ دار کو چاہیے کہ نماز مغربین، بالخصوص مغرب کی 3 رکعت نماز کو اپنے افطار پر دسترخوان پہ بیٹھنے سے مقدم کرے، جس کی بہت زیادہ تاکید آئی، سوائے 2 ایکسیپشنز کے۔ روایت کیا ہے؟ معصوم سے پوچھا گیا، مولا نماز پڑھیں یا افطار کریں پہلے؟ فرمایا نماز پہلے پڑھو، یہ بات میرے نزدیک پسندیدہ ہے مضمون روایت، کہ تم اپنے روزے کا اختتام اپنی نماز سے کرو، یہ ہے بہترین اینڈنگ اپنے روزے کی، اور ساتھ ساتھ تمہاری یہ نماز مغرب یہ حالت روزہ میں پڑھی جانے والی نماز شمار ہوگی۔ یہ خدا کا لطف ہے، اگرچہ افطار کا وقت ہو گیا ہے مگر خدا کا فضل یہ کہہ رہا ہے چونکہ تم ابھی بھی بھوکے پیاسے ہو، یہ حالت روزہ میں پڑھی جانے والی نماز شمار ہوگی، اس کا اجر بہت زیادہ ہوگا۔ ہاں سوائے 2 ایکسیپشنز کے۔ مومنین خاص توجہ کیجئے، ہم 2 طرح کے افراد کو دیکھتے ہیں معاشرے میں، یا بعض بالکل لاؤبالی ہو جاتے ہیں اس حوالے سے کہ ہمیشہ ہی پہلے افطار کرنا ہے، یا بعض اس بات پر بہت سخت کاربند رہتے ہیں کہ جہاں جس حالات میں بھی ہوں پہلے نماز ادا کرنی ہے۔ 2 ایکسیپشنز ہیں روایت میں۔ جب امام سے پوچھا گیا مولا پہلے کیا کریں؟ فرمایا پہلے نماز پڑھو، مگر یہ کہ تمہارے ساتھ قوم بیٹھی ہو، ایسے افراد بیٹھے ہوں جو تمہارا انتظار کر رہے ہوں افطار پر، تو کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہارا پہلے نماز ادا کرنا انہیں
ان کے افطار سے روکے رکھے اور تکلفاً وہ تمہارے انتظار میں رہیں۔ تو کہیں عمومی گیدرنگ ہو جہاں لوگ دسترخوان پہ بیٹھ کر انتظار کر رہے ہوں تو ادب کا تقاضا یہ ہے، امام یہ بیان کر رہے ہیں کہ انسان پہلے افطار کرے، حقوق الناس کی اہمیت۔ دوسری سچویشن کہ جب امام معصوم نے بتایا کہ نماز افطار سے پہلے پڑھو سوائے اس شخص کے لیے کہ جس میں بھوک اور پیاس کی وجہ سے اتنی طاقت نہ ہو کہ توجہ اور خلوص نیت کے ساتھ نماز ادا کر سکے۔ ان دونوں سچویشنز میں انسان افطار پہلے کرے اور پھر نماز کو ادا کرے۔ پروردگار عالم کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں بار الہ ہمیں ماہ رمضان میں اس سب سے زیادہ برکت والے مہینے کے سب سے زیادہ برکت والے اوقات میں سے ایک وقت افطار کی برکتوں کو حاصل کرنے کی توفیق عطا فرما، ہمارے گناہوں کی مغفرت فرما۔ وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین۔ اللهم صل على محمد